بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھیں گے، چاند اور تارے. چاند اور تارے گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے. اس کی مشکل الفاظ کے معنی، بند کی تشریح اور مرکزی خیال، تمام چیزیں پڑھیں گے. نظم ہے: ڈرتے ڈرتے دم سحر نے تارے کہنے لگے کمر سے. ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے. تمام شعراء، مشہور شعراء علامہ اقبال. ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے. نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر. دم سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح کا وقت یا صبح کی پھونک. قمر عربی زبان کا لفظ ہے، چاند کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد نظارے. نظارے کا مطلب ہوتا ہے منظر جو دکھائی دے. منظر کو بولتے ہیں جو منظر دکھائی دیا جاتا ہے، نظارے. یا وہ چیز جو دیکھی جاتی ہے اس کو بھی نظارہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے فلک. فلک آسان ہے، آسمان کو کہا جاتا ہے فلک. فلک کے نظاروں، آسمان. اس کے بعد ایک اور اس میں ہے ستم کشے سفر. ستم کشے سفر، اس کا مطلب ہے سفر کی سختیاں سہنے والے. ستم بولتے ہیں سختیوں کو، سفر کی سختیاں، کش کا مطلب سہنے والے، یا سفر کی مصیبتیں برداشت کرنے والے. سفر کی مصیبتیں، سفر کی مصیبتیں، ستم بولتے ہیں مصیبتیں، ظلم و ستم، سختیاں، مصیبتیں برداشت کرنے والے، سہنے والے. اس کے بعد شجر درخت کو کہا جاتا ہے. حجر بھی آسان ہے. حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر کو بولتے ہیں. مدام ہمیشہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ہمیشہ، دوام. اور منزل، منزل سے مراد ہے مقام مقصود، وہ ہماری منزل ہے، ٹھہرنے کی جگہ یا پڑاؤ. پڑاؤ، مقام مقصود. اس میں شاعر فرما رہے ہیں طلوع آفتاب کا وقت قریب پہنچ رہا ہے، صبح ہونے والی ہے، اور سحر کی پھونک یعنی دم سحر تاروں کی روشنی کی شمع کو گل کر دینے والی تھی. ستارے اسی خدشے کو دل میں لیے ہوئے چاند سے یوں مخاطب ہیں. اب جو ستارے ہیں وہ چاند سے مخاطب ہیں: اے چاند یہ تو بتا کہ ہم جو چمک چمک کر تھک گئے ہیں، ہم جو چمک چمک کر تھک گئے ہیں، مگر اس کے باوجود آسمان کے نظاروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آسمان کے نظاروں پر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اے چاند ہمیں یہ تو بتا کہ عالم رنگ و بو کی ہر شے تغیر سے کیوں دو چار ہے. ان کی بے چینی اور بے قراری میں کمی کیوں نہیں آتی؟ آخر کیوں انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا؟ صبح شام ہر چیز اپنے
منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہاں سب سفر کی سختیاں جیت رہے ہیں، سب کے سب جو ہے ایک سرکل میں ہیں اور سفر کر رہے ہیں، اور سفر کی سختیاں جو ہے وہ جھیلتے رہتے ہیں، سہتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں۔ تارے ہوں یا انسان، شجر درخت ہوں یا پتھر، سب کے سب جو ہے وہ سفر کی سختیوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ آخر اتنا تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ سفر کبھی اور کبھی کس مرحلے پر ختم بھی ہوگا، یہ سفر کبھی ختم بھی ہوگا۔ اتنی مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سفر کبھی ختم بھی ہوگا، اور کبھی ہم اپنی منزل مقصود کو بھی دیکھ سکیں گے۔ منزل کبھی آئے گی نظر کیا ہم کبھی اپنی منزل مقصود کو بھی دیکھ سکیں گے یا نہیں؟ مراد یہ کہ ستاروں کے الفاظ میں اس کائنات کی ہر چیز متغیر پذیر ہے، کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، سفر جاری ہے اور منزل جو ہے ناپید ہے۔ یہ اس کی جو ہے سب سے پہلے تشریح لکھتے وقت تعارف شاعر لکھنا ہوتا ہے۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ باغ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، ارمغان حجاز ان کی اردو کلام پر مشتمل کتابیں ہیں۔ پہلے وطن دوستی، پھر ملت دوستی اور پھر انسان دوستی ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی۔ مشکل الفاظ کی میں نے پڑھ چکے ہیں، امید ہے چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ بر وقت جو ہے دوسری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور لائک بھی کیجیے لازمی، اور شیئر بھی کیجیے اپنے دوست احباب کو۔ اس کے بعد بند نمبر 2، اس کی جو تشریح جو بتائی گئی ہے وہی تشریح ہے، ایک مرتبہ اس کو آپ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ہم بند نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ بند نمبر 2، کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعہ شب کے خوشہ چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ اس میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ ہم نشینوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، مزرعہ شب رات کی کھیتی، مراد رات ہے، مزرعہ شب، شب تو رات کو بولتے ہیں اور مزرعہ اصل میں کھیتی کو بولتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ رات۔ خوشہ چینوں، خوشہ چینوں کا مطلب ہوتا ہے پھل یا دانے چننے والے، خوشے چننے والے، خوشہ پھل وغیرہ جو ہوتا ہے، جو خوشہ جو ہے درختوں میں لگے ہوتے ہیں پھل کی شکل میں، وہ چننے والوں، چننے والے، چننے والوں، حاصل کرنے والوں۔ اس کے بعد ہے جنبش، جنبش، جنبش کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، حرکت۔ اور اس کے بعد ہے یہ رسم قدیم ہے، رسم، رسم و رواج، دستور، طور طریقے، قاعدہ کلیہ، یہ سب معنی میں آئے گا۔ قدیم، پرانی، قدیم، پرانی۔ اس کے بعد ہے اشہب زمانہ، اشہب زمانہ،
ویسے زمانے کو بولتے ہیں مراد وقت کا گھوڑا، اشہب گھوڑے کو بولتے ہیں، اور زمانہ وقت مراد وقت کا گھوڑا، مراد یہاں پہ وقت ہی ہے، یعنی کہ زمانے کا گھوڑا یا وقت کا گھوڑا۔ طلب، طلب بولتے ہیں خواہش کو، آسان ہے، طلب خواہش کو کہتے ہیں، آرزو کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تازیانہ، تازیانہ، تازیانہ اصل میں گھوڑے کو جو چابک وغیرہ ماری جاتی ہے یا جو کوڑا سا ہوتا ہے ہنٹر نما، اس کو بولتے ہیں تازیانہ۔ اس راہ میں مقام بے محل، بے محل کا مطلب ہوتا ہے بے موقع، غیر مناسب، غیر مناسب، بے موقع۔ اس کے بعد ہے قرار، پوشیدہ، باطنی، چھپا ہوا، قرار، قرار کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، قرار ٹھہرنا۔ اجل، اجل بولتے ہیں موت کو، اجل موت، اجل موت کو کہا جاتا ہے۔ چلنے والے، چلنے والے، یہ بھی بہت آسان ہے، حرکت میں رہنے والے، بہت سی چیزیں ایسی جو حرکت میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کچل گے، پس گے، مسلے گے، پس جانا، مسل جانا، مسلے جانا۔ اس کے بعد انجام، انجام آسان ہے، نتیجہ۔ اور آگے لکھا خرام، خرام کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو خرام ہے، خرام کا مطلب ہوتا ہے ٹہلنا، چلنا، رفتار کے معنی میں بھی آتا ہے اور حرکت، موومنٹ۔ آغاز، آغاز کا مطلب ہے شروع ہونا، شروعات کو آغاز۔ اور انتہا، انتہا کا مطلب ہے انجام۔ تشریح، علامہ اقبال جو ہے چاند کی زبان سے ستاروں کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے ستاروں نے پوچھا تھا چاند سے، اب چاند جو ہے ستاروں کو جواب دے رہے ہیں۔ اب چاند کہنے لگا، اے میرے ہم نشینوں، اے میرے ساتھیوں۔ چاند جو ہے جو بڑی خاموشی سے ان ستاروں کی باتیں سن رہا تھا، یوں گویا ہوا کہ ہوا کہ بولنے لگا کہ اے میرے ہم نشینوں، اے رات کی فصل سے خوشے چننے والوں، میری بات غور سے سنو۔ رات کی فصل سے خوشہ چننے والوں، میری بات جو ہے غور سے سنو۔ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ حرکت اور گردش ہی کی بدولت اس کائنات کی زندگی کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، بلکہ یہ انداز اور طور طریقے تو ازل سے چلا آ رہا ہے، بہت ہی شروع سے، کہ کائنات کی ہر چیز وہ حرکت میں ہے۔ اس کے بعد ہے دوڑتا ہے اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ۔ اس میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ زمانے کا جو گھوڑا ہے وہ خواہش کا کوڑا کھا کھا کر ہی دوڑتا ہے۔ جب گھوڑے کو تھوڑا سا اس کو چابک ماری جاتی ہے تو وہ دوڑتا رہتا ہے۔ گویا یہ ہے کہ اعلیٰ مقصد اور اس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد اور عمل میں مصروف رہنا ہی اصل زندگی ہے، اور اس کے بغیر زندگی کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ زمانے کی جب ٹھوکریں لگتی ہیں وہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اب جیسے گھوڑے کو جو ہے چابک ماری جاتی ہے، تو ایسے جب انسان مسلسل جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے اس راستے میں جو ٹھہرنے والے ہیں یا
منزل کے جو سوچنے میں ہے ایک بے محکم بات ہے. ٹھہرنا تو ہے ہی نہیں، آگے سے آگے بڑھنا ہے، آگے سے کہ بھائی کسی پڑاؤ کی طرف جو ہے نا رکنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، منزل کی طرف رک جانا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک بے موقع بات ہے. اس لیے قرار میں موت پوشیدہ ہے. جب انسان رک جاتا ہے تو ایک قسم کی موت واقع ہوگی. قرار میں پوشیدہ ہے اجل، تو اس قرار ٹھہراؤ میں یہ بات پوشیدہ ہے، موت واقع ہو جائے. جو کوئی انسان اپنی زندگی کو حقیقی اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا اور جمود کا شکار رہتا ہے، رکا رہتا ہے، یا سکون اور قرار ہی کو زندگی سمجھتا ہے، در حقیقت ایک چلتی پھرتی لاش کے سوا اور کچھ نہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے کہ وہ مسلسل جد و جہد کرے، عمل کرے، اور عمل کر کے آگے بڑھے. اور وہ صاحب بقا بن گئے ہیں جو آگے بڑھ گئے ہیں، بڑھتے چلے گئے. ان کا نام ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گے. اس کے برعکس جو لوگ رکنے والے ہوتے ہیں، ٹھہرنے والے ہوتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں، تو انسان جو ہے بظاہر ایسے ہیں وہ کچلے گئے. چلنے والے نکل گئے ہیں، بہت آگے نکل گئے، جو چلتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں. جو ٹھہرے ذرا کچل گئے، جو ٹھہر گئے گویا وہ کچل گئے. اس لیے ٹھہرنا نہیں ہے، آگے سے آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد آخر میں فرما رہے ہیں، انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز عشق انتہائے حسن. اس میں فرما رہے ہیں کہ اس خرام یعنی جد جہد کا جو انجام ہے وہ حسن، اس کا جو انجام اچھا ہے، اس کا آغاز جو ہے تو عشق اور انتہائے حسن ہے. اس سے مراد یہاں پہ تلاش، جستجو، جد و جہد کا سچا ذوق، اور حسن سے مراد کمال حاصل کرنا. اصل میں اس نظم میں حرکت اور جد و جہد کی تعلیم دی گئی کہ انسان کو ایک تو کوشش کرنی ہے اور آگے بڑھنا، حرکت کرنی ہے. اس تعلیم کے لیے اقبال نے اپنی زندگی وقف کی. یہاں اس دعوت کی ابتدائی جھلک ملتی ہے جس کے جلووں سے اقبال کا سارا کلام لبریز ہے. جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر کمال اور حسن پیدا ہوتا ہے. پس جو شخص کمال حسن پیدا کرنا چاہتا ہے، اس سے ضروری ہے کہ وہ اپنے منزل کو، اپنے نصب العین کو، اس سے عشق اختیار کرے، اس سے محبت کرے. اور عشق جو ہے انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. چنانچہ حرکت اور روانی ہی ہر شے کو سنوارتی ہے. اسی عمل کو حسن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. کائنات کی جملہ اشیاء جو عشق کی بدولت حرکت میں رہتی ہے، اور آخر میں یہ جو سنور کر حسن کا روپ دھار لیتی ہے. یہاں پہ جو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کو آگے سے آگے بڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے. یہ اس کے الفاظ میں نے ہیں. سب سے پہلے تعارف شاہ لکھنا ہوتا ہے بند کی تشریح میں، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے. یہ بند کی تشریح ہے، آپ ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کو. یہ بھی بند کی تشریح. ہم پڑھیں گے مرکزی خیال. اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے اس کو ذرا سن لیجئے. مرکزی خیال بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مرکزی خیال میں سب سے پہلے
تعارف لکھنا ہوتا ہے، علامہ اقبال کے بارے میں، اور ان کی تصانیف لکھنی ہوتی ہیں، ارمغان حجاز، بانگ درا، جاوید نامہ، خطبات اقبال، ضرب کلیم اور پیام مشرق، یہ کچھ ان کی تصانیف ہیں۔ اس کے بعد مرکزی خیال میں لکھنا ہے اس نظم میں علامہ اقبال نے رمز و کنایہ کے پردے میں اپنا ایک فلسفہ بیان کی ہے، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ عمل پر موقوف ہے، حرکت پر موقوف ہے۔ زندگی سراپا عمل ہے، مسلسل عمل، سر سے لے کر پاؤں تک، اور جد و جہد کا نام ہے۔ عمل پہ ہم مسلسل عمل اور صحیح مسلسل، انسان جب مسلسل کوشش کرتا ہے، یہ زندگی اور ترقی کے لیے لوازم ہے، لازمات میں سے ہے، ضروری ہیں تمام چیزیں۔ عمل زندگی ہے اور سکون موت ہے۔ اگر انسان عمل کرتا رہے گا، حرکت کرتا رہے گا، کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے گا، محنت کوشش کرے گا، تو یہی زندگی ہے۔ اور اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان یہ کام نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے سکون سے، کوئی کام نہیں ہے، تو یہ قسم کا جو ہے نا وہ ایک مردہ لاش ہے، موت ہے۔ ان جو قومیں مصروف عمل ہیں وہی ترقی کرتی ہیں، اور جو قومیں بے عمل ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر پاتی۔ جب کوئی قوم جد و جہد اور عمل سے بیگانہ ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، وہ قومیں دوسری قوموں کی غلام بن جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے عملی سے اجتماعی احساس فنا ہو جاتا ہے، اور جب یہ جوہر فنا ہو جاتا ہے تو ہر فرد ملت کی بقا غافل ہو کر اپنی انفرادی بقا کے لیے کوشش کرتا ہے، اور وہ حقیقت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے، ایک مصرع اس کا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ انسان اکیلا کچھ نہیں ہے، وہ قوم کے ساتھ، اگر وہ اپنی ملت کے ساتھ ربط میں رہے گا، اصل تو یہی ہے۔ اس کے بعد یہ دو لائنیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ اب آپ اپنے پاس اس کو لکھ لیجئے، مرکزی خیال دیکھ لیجئے، اور اپنے پاس اس کو لکھ سکتے ہیں، اور لکھ کر جو ہے نا اس کو یاد کیجئے۔ یہ مرکزی خیال ہے چاند و تارے کا، اور اس سے پہلے جو ہے تعارف شاعر لکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو نا علامہ اقبال کا تعارف شاعر، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام نور محمد اور والدہ کا نام جو ہے امام بی بی تھا۔ والدین کی مذہب پرستی نے اقبال رحمہ اللہ کے دل میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، اور بعد میں مولوی میر حسن کی صحبت نے مزید چار چاند لگائے۔ مرکزی خیال میں یہ بات آپ نے لکھنی کچھ، اور تھوڑا سا جو ہے اس پیج پر آخر میں اگر یہ دو شعر بھی لکھ لی جائیں تو زیادہ مفید ہے۔ یہ مرکزی خیال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے۔ اردو کی نئی بک آئی ہے، الحمدللہ اس کے لیکچر جو ہے وقتاً فوقتاً بن رہے ہیں۔ ایسے پی ایس ٹی وغیرہ جو ہے سیکنڈری کی، اس میں بہت سی چیزیں آپ کو جو ہے نا اگر آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔